تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے۔ اللہ اکبر، جنت مل جائے گی، جنت کے اندر جنات عدن، یہ بڑی اونچی جنت ہے، بڑا بلند مقام ہے، اور جنت کے درجات کیسے کیسے ہیں، ان جنتوں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ خلفائے راشدین کبار صحابہ کرام کے مقامات جنت میں ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ آج دنیا میں ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں زمین سے، تو ایسے ہی اتنے بلند بلند مقامات میں ان کے محلات ہوں گے، اور جس طرح کہ آج زمین میں ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں ایسے ان کے مکانات کو ہم دیکھیں گے۔ تو جنات العدن بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو متقی لوگ ہیں۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ وہ جو حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ اور تصوف میں یہی اصل ہے۔ تصوف، صوفیزم، یا جو بھی آپ کہہ لیجیے، رزق حلال اصل بنیاد ہے۔ رزق حلال نہیں ہے تو ساری عبادتیں بیکار ہیں، سارے چلے بیکار ہیں۔ ظاہری طور پہ اگر کچھ اس کو کچھ مل بھی جائے، اختیارات مل جائے، کچھ کشف و کرامت مل بھی جائے، تو سمجھ لیجئے وہ دھوکہ ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جسم حرام سے پلے بڑھے وہ جہنم میں جلائے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ تو دنیا میں اگر تصوف کے نام پہ کچھ کشف و کرامت حاصل کر لیے، کچھ تعویذات چلنے لگ گیا، آپ کے دم و درود چلنے لگ گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں میرا کھانا پینا حلال ہے یا نہیں ہے، یہ بنیادی شرط ہے۔ اور ایسی بنیادی شرط ہے، سیدنا صدیق اکبر کے دن ہے نا، یہ انہیں کے حوالے سے واقعہ ذکر کر دوں میں کہ آپ کے غلام نے ایک مرتبہ کھانا لا کے دیا، آپ نے نوالا اس کا ایک لیا، تو غلام کہنے لگا حضرت آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں میں کھانا کہاں سے لے کر آیا ہوں، آج آپ نے نہیں پوچھا، کیا بھوک بہت لگ رہی تھی مجھے، تو اس لیے میں نے کھا ایک لقمہ لے لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اصل میں بات یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں نے کہانت کی تھی، غیب کی باتیں بتاتے ہیں نا، وہ کہانت کی تھی، تو ان کا قرضہ تھا، میرا قرضہ تھا ان کے اوپر، آج ان کی شادی تھی، میں گزر رہا تھا تو میں نے ان کو یاد دلایا، تو انہوں نے وہ مجھے کہانت کے بدلے میں یہ دیا تھا، وہ میں لے کے آیا تھا جو آپ نے کھا لیا۔ تو آپ نے فوری طور پہ انگلیاں مارنا شروع کر دی حلق میں اپنے۔ یہ متصوفین کے امام ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تصوف کے امام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، انگلیاں مارنا شروع کر دی، ایک لقمہ جو پیٹ میں چلا گیا، مرنے کے قریب ہو رہے ہیں، بری حال ہو گیا۔ کسی نے کہا حضرت یہ ایسے نہیں نکلے گا، پہلے آپ پانی پئیں۔ پھر پانی پیا آپ نے، پانی پینے کے بعد پھر آپ نے انگلیاں مار مار کے جب اس کو نکالا تو آپ سکون میں آئے۔ تو کہا کہ حضرت ایک لقمے کی وجہ سے آپ نے یہ سب کچھ برداشت کیا؟ کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام سے پلے بڑھے وہ آگ کا زیادہ مستحق ہے، تو میں نہیں چاہتا میرا جسم میں کوئی حرام چیز شامل ہو جائے۔ تو یہ اصل تصوف ہے، اور یہی ایسے لوگوں کے لیے، تقویٰ کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ جنت ہے وہ جنات عدن، وما نتنزل الا بامر ربک۔ اور جبریل علیہ السلام نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہم فرشتے تو رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام بھی حضور سے بہت محبت کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل امین سے محبت کرتے تھے۔ اچھا دیکھو، جبریل امین سے محبت تھی، یہ سن لیجئے بات، اور بڑی پیاری محبت تھی، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کا ادب کرتے تھے، جبریل امین آپ علیہ السلام کا ادب کرتے تھے، حالانکہ مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا زیادہ تھا۔ آپ نے فرمایا میرا دوست جبریل، یہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اور ہم نے ایک وہ جعلی 2 نمبر صوفی
کا نام کیا تھا؟ لاسانی کیا نام تھا؟ ہاں، پھر لاسانی سرکار، وہ بدبخت کہتا ہے کہ وہ جبریل میرا خادم ہے، میکائیل میرا خادم ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کر رہے ہیں، ان کو اپنا دوست قرار دے رہے ہیں، اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں، تو تم ان کو اپنا خادم قرار دے رہے ہو، تم پہ اللہ کی لعنت ہو کہ تم ان کو خادم قرار دیتے ہو. حضور ان کو اپنا خادم نہیں قرار دیتے، بلکہ حضور فرماتے ہیں وزیرا فی السماء، میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، جبرائیل و میکائیل. تو جبرائیل کو اپنا وزیر قرار دیتے ہیں، خادم نہیں قرار دیتے. تھے وہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو محبت تھی. اسی محبت میں جبریل امین کہتے ہیں کہ 1,24,000 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پوری حیات میں. اس میں مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ نے شعر کہا، بے لقائے یار چین آ جاتا، اگر جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہا، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، یار سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بے لقائے یار چین ان کو آ جاتا، اگر یوں نہ سدرا چھوڑ کے، یوں نہ بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی برقراری تھی، بے قراری رہتی تھی کہ حضور کی زیارت کروں میں، وہ بار بار سدرا چھوڑ کے آتے تھے. اللہ کے حبیب کو بھی ان سے محبت تھی، تو فرمایا جبریل تم دیر دیر سے کیوں آتے ہو؟ ان کو بھی محبت تھی. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، اپنے رب کے حکم سے ہی آتے ہیں. تو یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی تو ہم تو آپ کے قدموں میں ہی رہتے. تو بہرحال لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اب وہ فرشتوں کے سردار کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے، وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے. یعنی ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے بے دام غلام ہیں. جو ہم کو حکم دیتا ہوں وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، اپنی مرضی نہیں ہوتی. اور جب بندہ کسی مقام میں پہنچ جاتا ہے، کوئی مرتبہ حاصل کرتا ہے، تو اصل میں وہ جب بک جاتا ہے پورے طور پہ، اپنے آپ کو پورا رب کے حوالے کر دیتا ہے، تبھی اس کو مقام ملتا ہے. جب تک اس کو اختیار ہوتا ہے، اپنا اختیار برقرار رکھتا ہے، تب تک وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو بات؟ ہم لوگ تو وظیفے پڑھتے ہیں، تصوف اس لیے پڑھتے ہیں، اس لیے سیکھتے ہیں کہ جناب شکتی آ جائے گی، پاور آ جائے گی، کریں گے تو یہ ہو جائے گا، کریں گے تو جناب مریض صحیح ہو جائیں گے. نہیں، جب تم اللہ کے بننا چاہتے ہو تو پھر اپنے اختیار کو چھوڑ دو، پھر جو اپنی بارگاہ سے وعدہ کر دے اس کی مرضی ہے. تو یہی حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کر رہے ہیں وما کان ربک نسیا، اور حضور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. تو یہ عرض کیجیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعضوں کا چاہتے تھے کہ جبریل امین حاضر ہوں، اللہ کی طرف سے کوئی بات ذکر کریں، تو ہو رہا ہے کہ حضور اگر ہم نہیں آتے تو رب بھولنے والا نہیں ہے. اسی کی حکمت ہوتی ہے کہ ہم نہیں آتے ہیں.